قال الله سبحانه وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعارف اور اس کی معرفت اور اس کے بارے میں معلومات کے سلسلے میں اللہ کے ناموں کی وضاحت اور تشریح چل رہی ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک، پچھلے درس میں الملک کی بات کی تھی۔ القدوس، آج انشاءاللہ القدوس پڑھیں گے اور اس کے ساتھ الحمید پڑھیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں: یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اللہ تعالی حمید ہے۔ تقریباً 17 آیات ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کا یہ نام موجود ہے۔ تو القدوس اور الحمید اور اس کے ساتھ تیسرا نام ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سبوح، اور ان تینوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ سبوح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح یہ پڑھا کرتے تھے۔ تو ان تینوں کا مطلب کیا بنتا ہے؟ اور ابھی آپ لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے، حضرت آدم بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، تو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ انسان جو پیدا کرنے جا رہے ہیں آپ، یہ تو اتجعل فیہا من یفسد فیہا، فساد مچائے گا، اور ویسفک الدماء، خون بہائے گا، اور ہم وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تیری تسبیح اور تیری تقدیس بیان کرتے ہیں۔ تو سبوح اور قدوس تسبیح اور تقدیس سے ہی ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ طہارت اور پاکیزگی والا رب۔ طہارت اور پاکیزگی بسا اوقات ذاتی ہوتی ہے، کوئی بھی ذات بڑی پاکیزہ رہتی ہے، پلیدی کو قریب نہیں آنے دیتی، انسان بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایک پاکیزگی یہ ہوتی ہے، وہ اس کی صفات کی پاکیزگی ہوتی ہے، ایک ذات کی اور ایک صفات کی۔ صفات کی پاکیزگی کیا ہے؟ یہ گالیاں نہیں دیتا، یہ چغلیاں نہیں کھاتا، یہ کسی کو برے نام سے یاد نہیں کرتا، یہ چوری نہیں کرتا، یہ بدکاری نہیں کرتا۔ تو یہ اس کی صفات کی پاکیزگی ہے۔ یہ پیشاب وشاب کے چھینٹے جسم پر نہیں پڑنے دیتا، کپڑوں کو صاف رکھتا ہے، یہ سب صفات کی پاکیزگی ہے۔ اور ذاتی پاکیزگی وہ قدوس کہلاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پاک ہے، قدوس ہے۔ پاک کو پاک کہنا تقدیس ہے، اور رب ذوالجلال ہر اس عیب سے پاک ہے جو اس کے بارے میں عیب سمجھا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے انسان کے بارے میں وہ عیب نہ ہو، مثلا بچے جننا، یہ انسان کی خوبی ہے یا عیب ہے؟ کسی کی شادی ہو، اس کے گھر اولاد نہ ہو تو فکر مند ہو جاتے ہیں۔ اولاد کا پیدا ہونا خوبی ہے اور نہ ہونا عیب ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اولاد ہونا عیب ہے اور نہ ہونا خوبی ہے۔ اسی طرح انسان کو نیند نہ آئے تو وہ علاج کرواتا ہے، گولیاں کھاتا ہے، اور رب رحمان کے
ذات کے لائق یہ ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نیند تو دور کی بات ہے، اس کو اونگ بھی نہیں آتی، یہ اس کی خوبی ہے۔ انسان کی خوبی سونا ہے اور رحمان کی خوبی نہ سونا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عزیز بھائیوں، جو اس کی ذات کے لائق ہے اس حساب سے اس کو پاک قرار دینا، ذاتی اعتبار سے بھی اور اس کے اوصاف اور افعال کے اعتبار سے بھی، یہ ہے سبوح اور قدوس۔ سبوح اور قدوس، اللہ تبارک و تعالی سبوح بھی ہے، قدوس بھی ہے، اور ہم اللہ تبارک و تعالی کو پاک قرار دیتے ہیں۔ اسی لیے اسی آیت کے آخر میں فرمایا سبحان اللہ عما یشرکون، سبحان اللہ وہ پاک ہے ہر اس چیز سے جو تم اس کا شریک بناتے ہو، تو وہ شریکوں سے بھی پاک ہے۔ انسان شریک ہوتا ہے، ایک آدمی کے دو بیٹے ہیں، وہ دونوں شریک ہیں، لیکن رحمان شریک نہیں ہوتا، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ وہ قدوس ہے اس سے جو تم شرک کرتے ہو، بلکہ کہا وہ سبحان اللہ، وہ اللہ پاک ہے اس سے جو تم شرک کرتے ہو۔ تو ثابت ہوا کہ سبوح کا معنی صفاتی اعتبار سے اللہ کو پاکیزہ قرار دینا، اور قدوس کا معنی ذاتی اعتبار سے رب ذوالجلال کو پاکیزہ قرار دینا۔ اللہ اکبر۔ آپ کوئی خوبصورت منظر دیکھیں تو آپ کے دل سے بغیر سوچے سمجھے ایک جملہ نکلتا ہے، کیا؟ سبحان اللہ۔ تو جب آپ انشاءاللہ اسی طرح جنت میں جائیں گے تو وہاں پر آپ کے سوچے سمجھے بغیر، آپ کی اجازت لیے بغیر آپ کے منہ سے سبحان اللہ نکلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ ایک روایت میں ہے کہ ہاں ان کا کھانا پینا ہوگا مگر ان کو پیشاب خانہ نہیں آئے گا، زکام نہیں ہوگا۔ تو کہا تو کھانا پینا کدھر جائے گا؟ فرمایا ڈکار آئے گا اور پسینہ آئے گا جیسے کستوری جیسی خوشبو آ رہی ہوگی۔ وَيُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ كَمَا يُلْهَمُونَ النَّفَسَ، فرمایا جس طرح دنیا میں انسان سانس لیتا ہے، سو بھی جائے تو لیتا رہتا ہے اور شمار بھی نہیں کرتا اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں سانس لے رہا ہوں، ایسے ہی جنت میں ہر شخص اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں دعواہم فیہا سبحانک اللہم، جنتوں میں ان کی پکار، ان کی آواز سبحانک اللہ ہوگی۔ وتحیتہم فیہا سلام، اور ایک دوسرے کو سلام ہی سلام کہیں گے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور آخری بات ان کی یہ ہوگی ہر مجلس کی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم یہاں آ گئے، الحمدللہ ہوگا۔ تو تعریف اور پاکیزہ قرار دینا، ان دونوں کا یہ تعلق ہے۔ تقدیس میں بھی پاکیزہ قرار دیا جاتا ہے، تسبیح میں بھی پاکیزہ قرار دیا جاتا ہے، اور حمد کا اس سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اذا جاء نصر اللہ، اللہ کی مدد آ گئی، والفتح، مکہ فتح ہو گیا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگ فوجوں کی شکل میں دین میں آ رہے ہیں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ بیان کر۔ تو حمد حمید ہے، حمید کا معنی محمود، حمید کا معنی حامد بھی ہوتا ہے، حمید کا معنی محمود بھی ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال لوگوں کی تعریف بھی کرتا ہے اور لوگ رب کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے ہیں نہیں کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ، میرا نبی سابقہ انبیاء کے بارے میں
کہ وہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اواہ منیب، لوگوں کے دکھ میں شریک ہونے والا اور میری طرف توجہ کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ اچھے اوصاف والے لوگوں کے اوصاف بیان کر کے ان کی تعریف کرتا ہے، ان کو اچھا کہتا ہے، اس معنی میں بھی وہ حمید ہے، اور ساری کائنات رب ذوالجلال کو اچھا کہتی ہے، تعریفیں کرتی ہے، اس معنی میں بھی وہ حمید ہے۔ تو تسبیح اور حمد کا گہرا تعلق ہے۔ آپ اگر کسی کی تعریفیں کریں اور صرف نہیں کے ساتھ کریں، اس بات کے ساتھ نہیں، نفی کے ساتھ کریں کہ یہ میرا دوست ہے، یہ چوری نہیں کرتا، یہ بدکاری نہیں کرتا، یہ کم نہیں تولتا، یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ ملاوٹ نہیں کرتا، یہ عورتوں کو نہیں دیکھتا، یہ بھی نہیں کرتا، وہ بھی نہیں کرتا، نہیں کرتا اور نہیں کرتا، بس نہیں کے بغیر تمہارا کوئی جملہ نہ ہو، تو سامنے والا کہہ سکتا ہے کہ کچھ کرتا بھی ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، تو جب تک آپ یہ نہ بتائیں کہ یہ کام کرتا ہے، اس وقت تک تعریف مکمل نہیں ہوتی۔ صرف نفی سے تعریف مکمل نہیں ہوتی ہے۔ کہ میت پڑا ہوا ہے، میت، آپ کہہ سکتے ہیں چوری نہیں کرتا، بدکاری نہیں کرتا، یہ گالیاں نہیں دیتا، یہ جھوٹ نہیں بولتا، چگلی نہیں کھاتا، کہہ سکتے ہیں آپ۔ یہ تعریف مکمل نہیں ہے جب تک آپ یہ نہ کہیں کہ یہ بڑا بہادر ہے، یہ پکا نمازی ہے، یہ پکا مومن ہے، یہ لوگوں کے کام آتا ہے، اس وقت تک تعریف مکمل نہیں ہوتی۔ اس لیے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، یعنی جو چیزیں تیری ذات کے بارے میں یا تیری صفات کے بارے میں عیب سمجھی جاتی ہیں، ہم آپ کو اس سے پاک قرار بھی دیتے ہیں، اور جو خوبیاں آپ میں اثباتی ہیں ان کا اقرار بھی کرتے ہیں۔ اس لیے آپ اکثر اوقات دیکھیں گے حدیث میں بھی اور قرآن میں بھی کہ تسبیح کے ساتھ حمد کا ذکر ہوگا۔ تسبیح کے ساتھ حمد کا ذکر ہوگا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اکیلی تسبیح کام نہیں آتی جب تک اس کے ساتھ اللہ کی تعریفیں نہ ہوں۔ پاک قرار دینا کافی نہیں جب تک اس میں اثباتی طور پر رب ذوالجلال کی خوبیاں نہ بیان کی جائے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا تسبیح کے ساتھ لوگوں کو رزق دیا جاتا ہے، تسبیح کے ساتھ لوگوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ تسبیح پاکیزہ قرار دینا، حمد تعریفیں کرنا۔ جو بھی مانگٹ، کوئی بھی بکاری کسی کے دروازے پہ آ کر کہے گا آپ کے گھر سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا، یہ تسبیح ہے۔ اور آپ ہر شخص کو دے کر روانہ کرتے ہیں، یہ تعریف ہے۔ آپ کسی کو ڈانٹتے نہیں، آپ کسی کو دھتکارتے نہیں، آپ کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتے۔ جس میں نہیں آئے گا وہ تسبیح ہے، اور جس میں نہیں کا لفظ نہیں ہوگا اور تعریف ہوگی وہ حمد ہے۔ تو جو شخص بھی آ کر ایسا کام کرتا ہے، گھر والا اس کو کچھ نہ کچھ ضرور دیتا ہے۔ تو اگر رب ذوالجلال کی ذات بابرکات کے بارے میں ہم کریں گے، ہم اس کی تسبیح اور حمد بیان کریں گے، تو وہ ہمیں خالی چھوڑے گا؟ تو یہ رزق کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ أَوْ تَمْلَأَانِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے سے زمین آسمان کا خلا نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ اندازہ لگایا آپ۔ فرمایا وَالْحَمْدُلِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانِ، الحمدللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ کا ترازو نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ ترازو کتنا بڑا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا
اگر ترازو کے ایک پلڑے میں 7 زمینیں رکھ دی جائیں، 7 آسمان رکھ دیے جائیں، اور جو کچھ ان میں ہے میرے سوا، اور دوسرے پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ جھک جائے گا، یہ سب چیزیں اٹھ جائیں گی۔ تو ثابت ہوا کہ اللہ کے ترازو کا پلڑا اتنا بڑا ہے کہ 7 زمینیں اور 7 آسمان اس میں آ جاتے ہیں، اور وہ تیرے خالی سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے سے بھر جاتا ہے۔ کتنا آسان ہے اس جہان میں نیکیاں بنانا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تسبح له السماوات السبع والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ کی 7 زمینوں اور 7 آسمان کی ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اس کی تسبیح حمد کے ساتھ بیان کرتی ہے۔ پتھر، درخت، پرندے چرندے درندے، حشرات کیڑے مکوڑے، سمندروں کی مچھلیاں، فضاؤں کے پرندے، ہر چیز اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، مگر تمہیں ان کی تسبیح سمجھ نہیں آتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چونٹیوں کی آواز یا باقی جانوروں کی آواز سمجھنے کی طاقت دے رکھی تھی، وہ سمجھ لیتے تھے، اور ثابت ہوتا ہے کہ ان کی آواز بہت زیادہ ہے۔ آپ کے خیال میں اگر ہم چونٹیوں کی آواز سمجھ بھی سکتے تو اس کے پاس کان لے جانا پڑے گا، اتنی سی تو ہے، کتنی ایک آواز نکال لے گی۔ لیکن رب ذوالجلال ان کو اتنی طاقت دیتا ہے، اتنی ان کی آواز ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قالت نملۃ ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، ایک چونٹی نے دیکھا سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے تو وہ اپنی ساتھی سہیلیوں، اپنے برادری کی چونٹیوں سے کہنے لگی سب بلوں میں گھس جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر تمہیں روند دیں اور ان کو پتہ بھی نہ چلے کہ ہم نے کس کو روندا ہے۔ فتبسم ضاحکا من قولہا، سلیمان علیہ السلام نے اس کی آواز سن کر سمجھ کر تبسم فرمایا۔ وہ بالکل سر پہ تو نہیں چڑھے ہوں گے نا اس وقت کہ جب وہ کہہ رہی ہے کہ تم گھس جاؤ، وہ تھوڑا دور ہی ہوں گے نا، چند میٹر ہی ہوں، اور ان کو کس نے کہا کہ یہ سلیمان علیہ السلام ہے اور یہ ان کا لشکر ہے۔ یعنی آپ کیا سمجھتے ہو کہ صرف آپ ہی رب کی مخلوق ہو؟ سب مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں اور ان کا اپنے رب کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ صحیح بخاری وغیرہ میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرصت نملۃ النبی من الانبیاء، ایک چونٹی نے ایک نبی کو کاٹا، فامر بحرق بیوتہا، انہوں نے کہا یہ جتنی چونٹیاں ان کے اوپر آگ لگا دو، آگ لگا دی۔ فاوحى الیہ ربہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمائی، فرمایا اے میرے نبی قتلت امۃ تسبح اللہ حل نملۃ واحدہ، ایک چونٹی نے کاٹا اور تو نے چونٹیوں کی امت ہی قتل کر دی ہے، تو ایک چونٹی کو کاٹ دیا ہوتا، ایک چونٹی کو جلا دیا یا قتل کر دیا ہوتا، یہ تو سب میری تسبیح بیان کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ پہاڑ رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، فرمایا بارش ہوتی ہے، بادل گرجتا ہے، تمہارے دل دہل جاتے ہیں، یہ بجلی بھی میری تسبیح بیان کر رہی ہوتی ہے۔ تسبح الرعد بحمدہ،
سبحان اللہ. کڑ 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 مانا اللہ تو پاک ہے، کڑ 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 مانا اللہ تو تعریفوں والا ہے. ہمیں کوئی سمجھ نہیں آتی، مگر اللہ فرماتے تم تو کڑ کڑ ہی سمجھتے ہو نا. وہ میری تسبیح بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں اور میری حمد بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں. چڑیاں چڑ چڑ کرتی ہیں، ایک ہی جیسے جملے بولتی چلی جاتی ہیں، کبھی مدہ گننا لمبا نہیں کیا انہوں نے، مگر وہ رب کی تسبیح بھی بیان کرتی ہیں، اللہ کی حمد بھی بیان کرتی ہیں. اللہ اکبر. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ہر چیز میری تسبیح بیان کرتی ہے مگر تمہیں سمجھ نہیں آتی. اللہ اکبر. یہ زمینیں، یہ مٹی کے ذرات، یہ صحراؤں کے ذرات، یہ دریاؤں کے قطرے، ہر چیز جس کو چیز کہا جا سکتا ہے وہ سب میرے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ بیان کرتی. اللہ اکبر. تو میرے عزیز بھائیوں، جنتیوں کا وصف یہ ہے کہ وہ تسبیح حمد کے ساتھ بیان کریں گے. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. اور جو جنت میں جانا چاہتا ہے وہ اس جہان میں بھی اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد بیان کرے. مرنے کے بعد 2-2 4-4 نیکیوں کو ترسو گے. باپ بیٹے کو دیکھ کر بھاگ جائے گا، بیٹا باپ کو دیکھ کر بھاگ جائے گا. کیوں بھاگے گا؟ کہ کہیں بیٹا مجھ سے نیکی نہ مانگ لے، کہیں ابا مجھ سے نیکی نہ مانگ لے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. باپ بیٹا، بیٹا باپ، بیوی شوہر، شوہر بیوی کو دیکھ کر بھاگ نکلے گا کہ کہیں مجھ سے نیکی نہ مانگ لے. اس وقت تو ایک نیکی نہیں ملے گی مانگنے سے، اور آج آپ زبان کی تھوڑی سی حرکت سے 1 سیکنڈ میں زمین آسمان کا خلا نیکیوں سے بھر لیتے ہیں. اس لیے زندگی کی قدر کریں، زندگی کے لمحات کو نیکیوں کے ساتھ بھر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریفیں کر کے، رب ذوالجلال کی پاکیزگی بیان کر کے. تو اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کا یہ بھی حصہ ہے کہ اللہ کی توہین نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین کو ختم کر کے بھی رب کی پاکیزگی بیان ہوگی نا. اگر کہیں رب کی توہین ہو رہی ہو، وہاں پہ سٹینڈ لینا اور اس کو توہین سے بچانے کی کوشش کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عملی تسبیح ہے. اللہ تعالیٰ کو عیب سے پاک کرنا ہے نا، توہین عیب ہے نا، تو عیب سے پاک کرنے کا، توہین سے پاک کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو یا رب ذوالجلال کی توہین ہو نعوذ باللہ، وہاں پہ سٹینڈ لینا، وہاں پہ کچھ کر دکھانا جس سے وہ توہین ختم ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی عملی تسبیح ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لکھا ہوتا ہے اور اس میں چھولے کھا رہے ہوتے ہو، دیکھا کبھی؟ اور بعد میں اس کو اخبار کے ساتھ شیشہ صاف کر کے پھینک دیتے ہو. اخبار بچھا کر روٹی کھاتے پھر اس کو پھینک دیتے ہو. اس میں اگر فلموں والا پرچہ بھی ہو نا تو کوئی نہ کوئی فلمی ایکٹر کا نام بھی عبداللہ، عبد الرحمن، عبد القدوس، عبد الحمید، عبد الحلیم ہوگا. اللہ تعالیٰ کے نام ہوں گے، اس لیے باریک باریک لکھا ہوتا ہے. کوئی بعید نہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا نام ہو. اس لیے بچو اس توہین سے. اللہ تعالیٰ کی تسبیح کا یہ حصہ ہے کہ اس کا اکرام کیا جائے، اور وہ اوراق جو گرے ہوئے ہیں ان میں اگر اللہ کا نام لکھا ہے. اب جتنے اشتہار چھپتے ہیں ان میں مولانا کا نام اللہ کے نام کے ساتھ ہوگا. سمجھا ہی نہیں؟ مولانا کا نام اللہ کے نام کے ساتھ ہوگا، عبد الحفیظ ہوگا، عبداللہ ہوگا، عبد الرحمن ہوگا.
اس کو پھاڑ کر زمین پر مت پھینکو۔ الیکشن آتے ہیں، کینڈیڈیٹ کا نام یا کسی جماعت کا نام، اس میں اللہ کا نام آتا ہے، اس کو بھی احترام کے ساتھ رکھو۔ آپ منع نہیں کر سکتے کہ علماء کے اشتہار نہ چھپیں، منع نہیں کر سکتے، لیکن آپ اس کا اکرام کر کے اللہ تعالیٰ کی عملی تسبیح بیان کرو۔ اسی طرح کئی قوال اللہ تعالیٰ کی برائی بیان کرتے ہیں، رب ذوالجلال والاکرام کو عیب لگاتے ہیں، نعوذ باللہ، اپنی باتوں میں اللہ تعالیٰ کی توہین کر جاتے ہیں۔ کئی نعت خوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بڑھانے کے لیے رب ذوالجلال کی توہین کر دیتے ہیں۔ بچو ایسے الفاظ سے، ٹوکو ایسے لوگوں کو۔ یہ عملی تسبیح ہے کہ ایسی بات نہ کی جائے، ایسی بات کو نیچے نہ پھینکا جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین کا سبب بنتی ہو۔ تو احترام والے اوراق اس کو الگ رکھنا چاہیے، اور اس کا اکرام باقی رہنا چاہیے، ان کی توہین نہیں ہونی چاہیے، وہ باتوں میں ہو، وہ لکھی ہوئی ہو، یا کوئی شکل بھی ہو۔ قرآن حکیم کا احترام بھی اللہ تعالیٰ کی تقدیس اور اس کی پاکی کا حصہ ہے، حدیث نبوی کا احترام بھی اس کا حصہ ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان بھی کرنی ہے، اور اللہ کی حمد کے ساتھ۔ اللہ قدوس ہے، پاکیزہ ہے ذاتی اور صفاتی اعتبار سے۔ اللہ سبوح ہے، پاک ہے ان عیوب سے جو اللہ کے نام پر لگاتے ہیں۔ یہودی کہتے تھے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ تھک گیا، 6 دن میں زمین آسمان بنایا، پھر 7ویں دن آرام کیا اس لیے کہ تھک گیا، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی ہے، وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوب، ہم نے زمین آسمان 6 دنوں میں بنائے مگر ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ یہودی کہتے تھے ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، نعوذ باللہ۔ اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو ہمیں قرض حسنا دے؟ مطلب یہ کہ اللہ کے دین کو چندہ دے۔ اللہ کے دین کو چندہ دینے کو اللہ اپنی ذات کو قرض حسنا قرار دے رہا ہے، اس لیے کہ چندہ قابل واپسی نہیں ہوتا، اور قرض حسنا قابل واپسی ہوتا ہے اور اس پہ کلیم کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی واپسی انشور کرنے کے لیے ان کے چندے کو قرض حسنا قرار دیتا ہے، لیکن ان ظالم یہودیوں کو سمجھ نہیں آئی، کہتے ہیں دیکھو اللہ نعوذ باللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، اسی لیے تو ہم سے مانگ رہا ہے۔ حالانکہ رب ذوالجلال ہر بار یہی فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو ہم نے دیا اس سے خرچ کرو، جو ہم نے دیا اس سے خرچ کرو۔ تو یہ ظالم انبیاء کے گستاخ، انبیاء کو شہید کرنے والے اور رب ذوالجلال کے بھی گستاخ تھے، اللہ تعالیٰ کے نام پر آڑی تیڑی چیزیں لگاتے رہتے تھے۔ تو یہ سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ کو پاک قرار دینا یہ تسبیح ہے، اور رب ذوالجلال کی تعریفیں کرنا یہ حمد ہے، وہ حمید ہے۔ ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس کی ہیں۔ تعریف تو آپ اپنے مولوی صاحب کی بھی کر دیتے ہو، ماشاءاللہ جی آپ کی آواز بڑی اچھی، آپ کسی نعت خواں کی بھی کر دیتے ہو، واہ بھائی واہ بہت اچھا پڑھتا ہے۔ تعریف تو آپ کسی پلیئر کی کر دیتے ہو، کیا خوب کھیلتا ہے۔ تو الحمدللہ تمام تعریفیں اس کی ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تعریفیں تو ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت کرتے ہیں، ہم ان کی تعریفیں کرتے ہیں، ہم ان کی نعت پڑھتے ہیں، جو تعریفیں ان کے لائق ہیں، جو احادیث میں بیان ہوئی ہیں وہ ہم ان کی بیان کرتے ہیں، ہم اس کو نیکی سمجھتے ہیں۔ تو اس کا معنی کیا ہوا کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ حمید کا معنی اپنے بندوں کے اچھے اوصاف کی تعریف کرنے والا بھی ہے، اور حمید کا معنی ساری کائنات اس کی تعریفیں کرتی ہے، وہ قابل تعریف ہے۔
بلکہ اس کے سوا کوئی قابل تعریف نہیں ہے، تمام تعریفیں اس کی ہیں۔ تو جو ہم مخلوق کی تعریفیں کرتے ہیں یہ حقیقت میں خالق کی تعریف ہی ہوتی ہے۔ سمجھ آئی نہیں؟ آپ کسی بلڈنگ، کسی کوٹھی کو دیکھیں، بہت خوبصورت نقشہ ہو، بہت اچھا ایلیویشن ہو، تو کیا اینٹوں کو اور مٹی کی تعریف کرو گے؟ ہاں؟ یا اس کے انجینئر اور ٹھیکیدار کو تعریف دو گے؟ تو مخلوق کی تمام تعریفیں اصل میں خالق کی تعریفیں ہوتی۔ اگر کسی نے دیوار ٹیڑھی بنائی ہے تو گالیاں اینٹوں کو ملیں گی یا سیمنٹ فیکٹری کو ملیں گی یا ٹھیکیدار کو ملیں گی؟ تو جو عیب ہے اس کو تم برا کہو تو وہ گالی بنانے والے کو جاتی ہے، اور مخلوق کی خوبی کو اچھا کہو تو اچھائی بنانے والے کی طرف جاتی ہے۔ اس لیے کبھی کسی مخلوق کی کسی کمزوری پر تانا نہ دو، ہنسو نہیں۔ اس کی ناک دیکھو کیسی ہے، کبھی وجہ دیکھی اپنی آپ نے؟ وجہ کیا ہوتی ہے؟ چہرہ جو رب نے بنایا۔ ناک کس نے بنائی؟ قد چھوٹا دیکھ کر کوئی بھی کمزوری ہے، گونگا ہے، بہرا ہے، بول نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، لنگڑا ہے، بازو ٹوٹا ہوا ہے، کوئی بھی کمزوری دیکھ کر اس پر مذاق نہ کرو، اس پر ٹھٹھا نہ کرو، اس کو عیب کو دیکھ کر ہنسو نہیں، اس لیے کہ وہ اس کا مسئلہ نہیں ہے، اس کے خالق کا مسئلہ ہے، اور تیرا مذاق ادھر جا رہا ہے، تیرا تانا رب کی طرف جا رہا ہے۔ اسی طرح جب ہم کسی کے لائق اس کی تعریف کرتے ہیں، میرا استاد بڑا اچھا، تو اس کی خوبی کی تعریف بھی اس کے اصل لائق رب ذوالجلال ہے، اس لیے کہ اس کا بھی خالق اللہ ہے، اس کی تمام خوبیوں کا بھی خالق اللہ ہے۔ ساری کائنات میں افضل ترین ذات کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تمام خوبیوں کا رب بھی اللہ ہے، ان کی ذات کا رب بھی اللہ ہے، ان کی ذات کو بھی رب نے بنایا اور ان کی صفات کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے بنایا۔ اس لیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس کی ہیں۔ جہاں تک لے جاؤ، کہاں تک لے جاؤ گے، کتنا ایک مبالغہ کرو گے، جہاں بھی جا کر رکو گے اس کے بعد پھر وہ مخلوق ہے اور اس کا خالق رب ذوالجلال والاکرام، وہ مخلوق ہیں اور ان کا خالق رب ذوالجلال والاکرام ہے۔ اس لیے وہ بھی تعریفیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، سبحان اللہ، تسبیح بیان کرتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ سجدے میں ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، اور میں نے کوشش کی کان قریب کر کے سننے کی کہ آپ رب سے کیا باتیں کر رہے ہیں۔ آپ فرما رہے تھے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، یا اللہ میں تیری ناراضگی سے بچنے کے لیے تیری رضامندی کی چادر اوڑھنا چاہتا ہوں، وبمعافاتک من عقوبتک، تیری سزا سے بچنے کے لیے تیری معافی کی پناہ لینا چاہتا ہوں، وبک منک، یا اللہ تجھ سے تیری پناہ لینا چاہتا ہوں، لا احصی ثناء علیک، یا اللہ تیری تعریفیں میں کر ہی نہیں سکتا، انت کما اثنیت علی نفسک، تیری تعریفیں اتنی ہیں جتنی تو خود ہی کر لے، ہم نہیں کر سکتے۔ رکوع کے بعد کیا فرماتے؟ آپ نے نماز پڑھائی، رکوع کے بعد ایک شخص نے کہا، آپ نے فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ، ایک آدمی کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا، حمدا کثیرا
یا اللہ تیری بہت زیادہ تعریف ہے، طیباً مبارکاً، بڑھتی جائیں سب تیری تعریفیں، کما یحب ربنا ویرضا، اتنی تعریفیں ہیں جتنی یا اللہ تجھے پسند ہوں، کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے، یا اللہ تیری اتنی تعریفیں ہیں جتنے سے تو خوش ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے اونچی آواز سے پڑھا، نماز ختم ہوئی تو فرمایا وہ بندہ کہاں ہے جس نے یہ لفظ بولا ہے؟ وہ سہم گیا، یار آج خیر نہیں۔ آپ نے فرمایا اس نے کوئی بری بات نہیں کی ہے؟ کون؟ آ گیا، فرمایا میں نے دیکھا 30 سے زیادہ فرشتے، وہ بھگدڑ مچی ہوئی تھی، وہ کہتے تھے یہ کلمے لے کر رب کے پاس میں نے جانا ہے، وہ کہتا تھا یہ کلمے لے کر رب کے پاس میں نے جانا ہے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ فرماتے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، یا اللہ تیری تعریفیں ہیں کتنی؟ ملء السماوات والارض، اتنی تعریفیں جس سے زمین و آسمان سارے بھر جائیں۔ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ، یا اللہ ہم نے تو یہی کچھ دیکھا ہوا ہے، یا زمین دیکھی ہے یا آسمان دیکھا ہے، اور تو نے بتایا کہ وہ ساتھ ہیں، تو ہم نے وہ سارے تیری تعریف سے بھر دیے، لیکن یہ پیمانہ تو نہیں ہے، نہ جانے تیرے علم میں کتنے بڑے بڑے پیمانے اور ہیں، اس لیے یا اللہ جو تیرے علم کے پیمانے ہیں وہ بھی سارے تیری تعریفوں سے بھر جائیں۔ اہل الثناء والمجد، یا اللہ تو تعریفوں اور بزرگیوں کے لائق ہے۔ احق ما قال العبد، میں جتنا چاہوں مبالغہ کرتا جاؤں تیری تعریف میں، تو پھر بھی اس کا مستحق ہی ہوتا ہے۔ انسان کی تعریف میں کوئی مبالغہ کرے تو بسا اوقات اس کا مستحق نہیں ہوتا۔ فرمایا میں جتنی تعریفیں تیری کرتا جاؤں، اہل الثناء والمجد، ہر قسم کی ثنا اور حمد اور بزرگی کے تو لائق ہے۔ احق ما قال العبد، بندہ جو بھی کہے اس کا تو زیادہ حقدار ہے۔ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، ہم سب تیرے بندے ہیں۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یہ دونوں دعائیں رکوع کے بعد ثابت ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کبھی آپ فرماتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ، یا اللہ تیری اتنی تعریفیں اور پاکیزگیاں ہیں، عدد خلقہ، جتنی تیری مخلوق ہے۔ اب ہمیں تو نہیں معلوم، آپ کو پتا آپ کے پیٹ میں کتنی مخلوق ہے، آپ کو پتا آپ کے چمڑے کے اوپر کتنی مخلوق ہے، جاندار، بیکٹیریاز۔ آپ بچے کو بوسہ دیتے ہیں تو سائنسدان کہتا ہے تقریباً 4 ارب بیکٹیریا منتقل ہو جاتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ سمندر کے پانی کا ڈول نکالو، نہ جانے اس میں کیا کچھ ہے، زمینوں کے بلوں کے اندر کیا کچھ ہے، اینٹ اٹھاؤ تو نیچے سے کیا کچھ نکلتا ہے۔ فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ، یا اللہ تیری تعریف ہے، تیری پاکیزگی ہے تیری تعریف کے ساتھ، عدد خلقہ، جتنی تیری مخلوق ہے۔ مخلوق جتنی بھی ہو آخر محدود ہے۔ فرمایا ورضا نفسہ، یا اللہ تیری اتنی پاکیزگی اور تعریف ہے جتنے سے تو راضی ہو جائے، اب اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ وزنت عرشہ، یا اللہ تیری اتنی پاکیزگی اور تعریف ہے جتنے تیرے عرش کا وزن ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ یہ سب جو ہم دیکھتے ہیں زمین و آسمان، یہ اس کی مخلوق ہے، وہ ان سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اس کا عرش کتنا بڑا ہے، اس کی کرسی کتنی بڑی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے عرش کے مقابلے میں اس کی کرسی کی اوقات یہ ہے جیسے بہت بڑے میدان میں ایک چھلا، ایک رنگ پڑا ہوا ہو، اور اللہ کی کرسی کے مقابلے میں تمہاری زمین و آسمان کی اوقات اتنی ہے جیسے بہت بڑے میدان میں ایک رنگ پڑا ہوا ہو۔ اور وہ عرش والا رب، اور وہ عرش کتنا بڑا ہوگا،
فرمایا وزینت عرش ہی، یا اللہ تیری اتنی تعریف ہے جتنا تیرے عرش کا وزن ہے۔ ومداد کلمات ہی، یا اللہ تیری اتنی تعریف ہے جتنی تیرے کلمات کی روشنائی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں۔ تمام انبیاء یہ کام کرتے ہیں، تمام نیک لوگ بیان کرتے ہیں، اور ہر چیز بیان کرتی ہے، ہر چیز بیان کرتی ہے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز، اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اللہ کی تعریفیں اور اس کی پاکیزگی بیان کرتی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرنا، اللہ تعالیٰ کو پاکیزہ قرار دینا، عملی اعتبار سے بھی، زبان کے ساتھ بھی، یہ اس نام کا تقاضا ہے۔ سبوح قدوس اور الحمید کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کریں، اس کو تعریفوں کے لائق سمجھیں، اور اس کے برابر تعریفوں میں مخلوق میں سے کسی کو نہ کریں۔ مخلوق میں اس کے برابر تعریفوں کے کوئی نہیں ہے، سب سے زیادہ تعریفیں اس کی ہیں، باقی سب کی حد بندیاں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریف کی کوئی حد بندی نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنی عبادات میں بھی اور چلتے پھرتے بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔